سامنے اس وقار بذرا درس حدیث سماعت کر رہے ہیں، اور آج ہماری اس کتاب سے حدیث نمبر جو ہے وہ 372 ہے۔ اس روایت کو امام مسلم بھی فضائل صحابہ کے اندر لے کر آئے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمول تھا، جب کوئی قافلہ آتا یمن کی طرف سے اور مجاہدین آتے تو آپ ان سے پوچھتے کیا تمہارے اندر کوئی اویس بن عامر ہے؟ جو بھی قافلہ آتا ان سے پوچھتے کہ تمہارے اندر کوئی اویس بن عامر ہے؟ ایک مرتبہ جب قافلہ آیا نا تو پھر آپ نے اسی طرح سوال کیا۔ انہوں نے کہا ہاں میرا نام اویس بن عامر ہے۔ فرمایا کیا تمہارے قبیلے کا نام مراد ہے یا اس کے ایک شاخ برانچ جو ہے وہ کرن ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا تعلق اسی قبیلے سے ہے۔ انہوں نے کہا کیا تمہاری کوئی ضعیف والدہ بھی ہے، زندہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اب 3 علامتیں درست ہو گئی۔ انہیں پوچھا کیا تمہارے جسم پر برص کا مرض تھا جو کہ بالکل صحت یاب ہو گئے ہیں اور 1 درہم کے برابر ہے گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ فرمایا کیا تم ہی اویس کرنی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہی اویس کرنی ہوں۔ آپ نے فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا مجھ سے کہ یمن کا رہنے والا ایک شخص جس کا نام اویس بن عامر ہوگا۔ یہ 4 علامتیں بیان فرمائی تھی، یہ چاروں کی چاروں پوری ہو گئی ہیں، تو لہذا آپ ایسا کریں میرے لیے دعائے مغفرت کریں۔ فاروق اعظم جیسا شخص اپنے لیے دعائے مغفرت کرا رہے ہیں، جو کہ رسول اللہ کے وزیر ہیں، اور شیطان بھاگ جاتا ہے۔ آپ کو دیکھ لینا تو شیطان بھاگ جاتا، راستہ بدل لیتا تھا، وہ فاروق اعظم تھا۔ فرماتے میرے لیے دعا کرو۔ آپ نے ان کے لیے دعائیں مغفرت کی۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا میں کوفہ جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم کہو تو میں کوفہ کے جو سردار ہیں رہنے والے ان کے بارے میں تمہارے متعلق رکا لکھ دوں کہ تمہاری بڑی خاطر تواضع کریں گے، بڑا خیال رکھیں گے اور بہترین طریقے تمہیں رکھیں گے؟ تو اویس کرنی نے جواب ارشاد فرمایا اے امیر مومنین، مجھے غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ رہنا زیادہ پسند ہے۔ اور آپ چلے گئے۔ جب پھر کوفہ سے کوئی آتا پھر آپ پوچھتے اسی طرح، اور پھر سارا واقعہ اسی طرح بیان کرتے۔ وہ لوگ بھی فاروق اویس کرنی رضی اللہ عنہ سے کیا کراتے؟ دعائیں مغفرت کرایا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم سے دعائیں مغفرت کراؤ۔ کیوں فرمایا تھا؟ اس لیے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں مستجاب الدعوات تھے، مستجاب الدعوات تھے۔ جو دعا کرتے اللہ دعا کو پورا فرما دیا کرتا تھا، یہ مقام و مرتبہ تھا۔ اب درویش تھے، کسی نے حال پوچھا، بولے ہاں کوفہ میں ہم نے اس کو دیکھا ہے، ان کے پاس خستہ حالت اور فقیر و مسکینوں کے ساتھ رہنا، غرباء کے ساتھ رہنا وہ زیادہ پسند کرتے تھے۔ اب یہ طرح غور یہ بھی کیجئے کہ اویس کرنی جو ہے وہ تابعی ہیں، فاروق اعظم صحابی ہیں، تو تابعی سے دعا کر رہے ہیں۔ تو اپنے بڑوں سے یا جو درویش لوگ ہوں، جو اللہ والے لوگ ہوں، ان سے دعائیں کرانا کیا ہے؟ صحابہ کا طریقہ ہے۔ کیا ہے؟ صحابہ کا طریقہ ہے، تاکہ ان سے دعائیں کرائیں۔ اور وہ ایسے اللہ والے لوگ ہیں کہ ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے جب دعا کریں تب اللہ ان کی دعا کو فرما لیتا ہے۔ اسی لیے ہم اور اپنے جو بزرگان دین ہوتے ہیں ان سے دعائیں کے لیے درخواست کرتے ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ وہی ہے جو صحابہ والا طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب